فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اہل ایمان کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے محرم رشتوں کے۔ محرم رشتوں میں ان کے والد ہیں، محرم رشتوں میں ان کے شوہر ہیں، محرم رشتوں میں ان کے سسر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہروں کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بھانجے ہیں، یہ محرم رشتے ہیں۔ ان کے سوا جب بھی گھروں سے باہر نکلیں حیا اور عفت و عصمت کی چادر اوڑھ کر نکلیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ پاک دامن بیٹیاں جب بھی گھروں سے باہر نکلیں کسی انسان کی غلط نظریں ان کے مقدس وجود پر نہ پڑیں، کسی حریص کی للچائی ہوئی نظریں ان کے ان چہروں پر نہ پڑیں جن کو اللہ نے تقدس بخشا ہے، جن کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ ان کے مقدس چہرے لوگوں کی میلی نظروں سے، لوگوں کی للچائی ہوئی نظروں سے بچے رہیں اور میری یہ پاک دامن بندیاں، شرم و حیا کی پیکر بندیاں یہ عفت و عصمت کی راہ پر گامزن رہیں۔ یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پردے کا حکم دے کر شاید خواتین اسلام کے حقوق چھین لیے گئے، شاید ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہے، شاید انہیں کوئی تھرڈ مخلوق سمجھ لیا گیا ہے، نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پردے کا حکم دے کر اللہ رب العالمین نے اپنی بندیوں کے مقام کو، رتبے کو، ان کی عظمت کو، ان کے شرف کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا ہے۔ اور میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح دنیا میں کروڑوں گھر بنتے ہیں، مسجدیں بھی بنتی ہیں، لیکن ہم کسی کے اوپر غلاف نہیں چڑھاتے، کسی کو پردے میں ڈھانک کر نہیں رکھتے، لیکن وہ ایک گھر جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ جو ہمارے ایمانوں کا مرکز ہے، وہ جو کعبۃ اللہ ہے، وہ جو خانہ کعبہ ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا، وہ خانہ کعبہ، ہم اس کو غلاف میں پردے میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر کیوں غلاف چڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عزت اور عظمت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے، اس لیے کہ اس کا رتبہ اتنا بلند ہے، اس لیے کہ اس کی شان اتنی بلند ہے، اس کی ناموس اور اس کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے اوپر غلاف چڑھا کر دنیا کے سامنے اس کی عظمت کا ڈنکا بجائیں۔ اسی طرح دنیا میں کروڑوں کتابیں چھپتی ہیں، لیکن وہ کون سی کتاب ہے جس کے اوپر ہم غلاف چڑھاتے ہیں؟ وہ قرآن پاک ہے۔ کیوں غلاف چڑھاتے ہیں؟
میری بہنیں خود اپنے ہاتھوں سے جزدان سی کر قرآن پاک پر چڑھاتی ہیں، اس لیے کہ قرآن اتنا عظیم اور مقدس ہے، اس کی عظمت کا تقاضا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کے مقام اور رتبے کو بلند کرنے کے لیے، اس کی اہمیت، اس کے ناموس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر غلاف چڑھا کے بتاتے ہیں کہ یہ کتنا محترم ہے، یہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ میری محترم بہنوں، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ رب العالمین کو خانہ کعبہ کی حرمت اور قرآن پاک کی حرمت بڑی عزیز ہے، بالکل اسی طرح اللہ کو آپ کی عزت کی حرمت بڑی عزیز ہے۔ اللہ نے آپ کی عزت کی حفاظت کی خاطر پردے کا حکم دیا کہ میری ان پاک دامن بندیوں کے پاک چہرے پر لوگوں کی پلید اور لوگوں کی گندی نظریں نہ پڑیں۔ اس سے آپ کے مقام اور رتبے کو اور بھی بلند کر دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی گھروں سے باہر نکلو اپنے آپ کو حفاظت میں لے کر نکلو، زمین پر اس طرح پاؤں مارتی ہوئی نہ چلو کہ جو زینت تم نے چھپا رکھی ہے وہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اور فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سارے کے سارے مومن مل کے جمع ہو کے توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے میری پاک دامن بندیوں، اے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی عورتوں، بغیر ضروری کام کے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، اور دور جہلیت کی طرح اپنے جسموں کی سج دھج نہ دکھایا کرو۔ تمہارے جسم نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے، تمہاری ذات شمع محفل بننے کے لیے نہیں ہے، تمہیں تو عزت اور عفت و عصمت کی پتلیاں بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تمہارا وجود یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس میں شرم و حیا پیدا کرو اور انتہائی باوقار طریقے سے حجاب اور پردے کی کیفیت میں گھروں سے باہر نکلا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اہل بیت کی پیروی کرو۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے، اہل بیت کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے، بالخصوص خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ ہیں، وہ جو حسن و حسین کی ماں ہیں، وہ جو حضرت علی کی اہلیہ ہیں۔ جنت میں یہ تمہاری سردار ہوں گی اور جنت میں تمہیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور ان کا کردار کیا ہے جس کو تمہیں اپنے لیے رول ماڈل بنانا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں، آپ کا انتقال ہوا، تو آپ نے حضرت علی کو یہ وصیت کی، اے علی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں گھر سے اٹھانا، دن کے اجالے کو نہ نکالنا۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بی بی آپ یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کسی غیر محرم مرد کی نظر میرے جنازے کی چارپائی پر بھی نہ پڑے۔ یہ ہے وہ حیا۔ میری بہنوں، اگر جنت میں حضرت فاطمہ کا ساتھ چاہتی ہو پھر یہی کردار اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، پھر حیا کا وہی راستہ اپنانا ہوگا جو اہل بیت کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں اپنے چہروں پر چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ دور سے ہی پہچانی جائیں کہ کوئی باعفت اور پاک دامن خاتون آ رہی ہے اور کوئی انہیں ایذا نہ دے سکے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ مولوی حضرات پردے کی اتنی بات کرتے ہیں، انہیں خواتین پر اعتماد نہیں ہے، عورتوں پر اعتماد ہی نہیں کرتے، انہیں یقین نہیں ہے، اس لیے عورتوں پر پابندیاں لگاتے ہیں کہ برقعے میں نکلو اور حجاب میں نکلو۔ یہ خواتین پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہماری خواتین ایسی ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ حکم تو اللہ اپنے محبوب پیغمبر کی بیٹیوں اور بیویوں کو بھی دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر قابل اعتماد ہستیاں کون ہو سکتی ہیں؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی وہ قابل اعتماد ہستی ہے؟ انہیں بھی فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اپنی بیویوں سے اور اے میرے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہو کہ جب بھی گھروں سے باہر نکلیں حجاب پہ نکلیں، عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ کر نکلیں۔ یہ حیا کا راستہ یہ ایمان کا راستہ ہے، حیا کا راستہ عزت اور عظمت کا راستہ ہے، حیا کا راستہ اللہ رب العالمین کی رضا کا راستہ ہے۔ لیکن میرے بھائی اور میری بہنوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا عجب دور ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب لوگوں کو بے حیائی کے مناظر دیکھنے کے لیے، جب لوگوں کو دنیا کے کھیل تماشوں کا حصہ بننے کے لیے، فحاشی اور عریانی کی محفلوں کا حصہ بننے کے لیے سفر کرنا پڑتا، کسی سینما گھر میں، کسی تھیٹر میں، کسی میوزیکل شو میں، کہیں سرکس میں وقت بھی نکالتے، پیسہ بھی خرچ کرتے، تب جا کر وہاں اپنی نظروں کی تسکین کا سامان کرتے۔ لیکن آج ہم بڑے مشکل دور میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی ساری محفلیں آج کیبل نیٹ ورک کے ذریعے، آج آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے جدید ذرائع ہیں ان سب کے ذریعے، ان میں انٹرنیٹ ہے، ان میں موبائل ٹیلی فون ہیں، ان میں دیگر ویڈیو سی ڈی ڈی وی ڈی، یہ جتنے ذرائع ہیں آج ان سارے کے سارے ذرائع کا 90% استعمال وہ صرف بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو پھیلانے میں ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا امتحان بڑا سخت ہے۔ یہ ساری بے حیائی کی محفلیں ہمارے گھروں میں، اور ان میں اٹریکشن تو ہے نا جی۔ میں اگر کہوں کہ انسان کی نیچر اس طرف تصویریں اور ایسے بےہودہ گانے، اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ فون کا استعمال، میسج کے ذریعے، کالز کے ذریعے، ساری رات کمپنی والوں نے بھی فری ریٹ رکھ دیے ہیں۔ یقین کریں یہ وہ ذرائع ہیں جو ہماری اولاد کے کردار کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور ہماری نظریں بند ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کائنات کے بچے غلط ہو سکتے ہیں، میری اولاد کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ میری اولاد تو بڑی نیک اور فرما بردار ہے، اور ظاہر ہے ماں باپ کے سامنے تو ہم نے ایسے کام نہیں کرنے، لیکن جب بھی علیحدہ ہوتے ہیں دوستوں میں، وہ ان سارے آلات کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو اس پر گہری نظر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عفت و عصمت کے راستے پر، شرم و حیا کے راستے پر چلائے، ہماری بہنوں کی بھی اصلاح فرمائے، مردوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہمیں اپنے دین کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز کا موضوع ہے، نماز مومن کی معراج، اور نماز کا موضوع